اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوستو، آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں کہ آج اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات، ان کی کوئی بھی اہمیت یا وقعت مسلمانوں کے دلوں میں اتنی زیادہ نہیں رہی کہ جتنی زیادہ ایک ہونی چاہیے تھی۔ آج بچے اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، والدین کتنی تکالیف مشقتیں برداشت کر کے ان کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہاں پر سارا دن طوطے کی طرح رٹے لگاتے ہیں انگریزی کے، انگلش سیکھنے کے۔ مسلمان گھرانوں کے اور ہماری قومی زبان اردو ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا کہ انگلش وغیرہ سکھانے کے لیے لینگویج سینٹر اور انگلش سینٹر، اس طریقے سے مختلف ناموں سے ان کے سینٹر وغیرہ کھلے اور فیسیں وغیرہ لے کر وہ لوگ انگلش سکھاتے تھے۔ بہت قسم کی باتیں ہوئیں، بہت قسم کے یہ کہ نعرے وغیرہ لگے، بہت ساری مختلف قسم کی باتیں کہ انگلش سیکھنے میں کیا حرج ہے، اس کے ذریعے تم تعلیم بھی کر سکتے ہو، سب کچھ دے سکتے ہو۔ ہمیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں کہ انگلش نہ سیکھیں یا نہ سیکھی جائے یا اپنے بیوی بچوں کو نہ سکھائیں، اس چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، سیکھیں، بہت شوق سے سیکھیں۔ لیکن ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ اور آگے آنے والی جو جنریشن ہے ان کے لیے پھر ہمارے ملک میں معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ ہم غلامی کی حد میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائیں گے کہ یہاں پر کسی کو اردو کا نام تک نہیں آئے گا۔ اپنا نام اردو کے اندر لکھنا یا پھر یہ کہ اردو کے کوئی الفاظ وغیرہ، میننگ وغیرہ، کوئی ورڈ وغیرہ لکھنے کے، وہ کچھ بھی نہیں آئیں گے۔ آج جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ دڑا دڑ انگلش سینٹر کھل رہے ہیں، تو کل پھر اردو کے سینٹر کھلیں گے کہ اب بچوں کو جو ہے وہ اردو نہیں آتی، انہیں کوئی اردو سکھانے والا ہو، کیونکہ ہر طرف انگلش ہی انگلش ہوگی۔ اس کے اندر یہ کہ اتنا زیادہ لگا دیا۔ دینی تعلیم کے تو کیا ہی کہنے کہ آج بچوں کو ہر طرح سے اسکول وغیرہ میں، ٹیوشن وغیرہ میں ادھر ادھر بھیجا جائے، ان کے اوپر وہاں پر اخراجات برداشت کیے جائیں، اٹھائے جائیں۔ لیکن دینی تعلیم کے لیے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر بچے پڑھیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معاشرے حافظ اور علماء ان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دینی تعلیم کی کوئی وقعت مسلمانوں کے دلوں میں اتنی زیادہ نہیں رہی، اور جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑی بہت ہے وہ بھی بیچارے اپنا سر جھکا کر چلتے ہیں معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، کہ ان کے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی تحقیر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ آج دنیا کا جو نظام باقی ہے، دنیا کی جو صورتحال ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ کل جس طریقے سے کچھ ٹائم پہلے ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں کوئی بھی امام صاحب نہیں تھا، کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملا، بس اسی طریقے سے میت کو جو ہے جیسے کسی کا انتقال ہوا، اس کو اٹھایا، لے جا کر گڑھا کھودا، اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ کسی کو کیا پتہ کہ بھائی اس کو غسل کس طریقے سے دینا ہے، دفنانا، نماز جنازہ، تجہیز و تکفین وغیرہ، جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ تو بس یہ کہ اٹھائیں گے اور یہی کہیں گے بھائی ہم بھی اپنے بڑوں کو اسی طریقے سے دیکھتے تھے کہ گڑھا کھودا، اس کے اندر ڈالا میت کو، اوپر مٹی کا ڈھیر لگا دیا، بس ہاتھ اٹھائے تھوڑی دیر کے لیے، کیا پڑھنا ہے، کیا مانگنا ہے، کچھ پتہ نہیں، جاؤ۔ جب نسلوں سے دین نکل جائے گا تو لازمی بات ہے کنجر اور میراثی یہی لوگ پیدا ہوں گے کہ آج جن کی دنیا کے اندر ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھائی جا رہی ہے کہ کسی بھی کنجر یا میراثی کو بلا کر اسے چند منٹوں کے عوض کتنا زیادہ خرچہ وغیرہ، کتنے اخراجات اسے دیے جاتے ہیں، کتنی فیسلٹیز اسے دی جاتی ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بھلے کریں، لیکن دین کی وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے،
اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو دینی پروان چڑھائیں، تاکہ کل جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کو غسل دینے والا بھی کوئی ہو جس کو یہ پتہ ہو کہ میت کو غسل کس طریقے سے دیتے ہیں، اور آپ کے ورثاء میں سے کسی کو یہ بھی پتہ ہو کہ جنازہ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، دفناتے کس طریقے سے ہیں، وگرنہ تو یہی ہوگا کہ لکھے موسیٰ پڑھے عیسیٰ وہ کہانی، کہ پورے علاقے میں نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی دفنانے والا، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا، نہ کوئی پڑھانے والا، اور نہ کسی کو پتہ کہ شریعت کے کیا تقاضے ہیں، دین و اسلام کے کیا تقاضے ہیں، کہ کس طریقے سے میت کو غسل دینا ہے، یا کس طریقے سے جنازہ پڑھانا ہے، یا کس طریقے سے قبر بنانی ہے، کس طریقے سے دفنانا ہے، کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا۔ نہ کسی کو یہ پتہ ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، یا نماز فرض بھی ہے یا نہیں، یا صرف مسجدیں بنا کر ان کو چھوڑ دینا ہے، جب دل کیا میلہ لگا لیا، جب دل کیا عرس لگا لیا، جب دل کیا تالا لگا دیا، بس اور کیا کرنا ہے۔ جب نسلوں سے دین نکل جائے گا تو بے دینی کی فضا قائم ہوگی، تو جہالت ہی جہالت ہوگی۔ آپ جتنی بڑی ڈگریاں یونیورسٹیز کی، کالج کی، یا پھر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اولاد کو پڑھانے کا، ان کی تربیت کا وقت تھا، اس وقت نہ ان کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ سمجھایا، نہ دین کی تعلیم دلوائی، نہ ہی اچھی تربیت کی، نہ اچھی رہنمائی کی، نہ اچھے والدین ہونے کا کوئی ثبوت دیا، کہ جب اولاد جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو اب یہ کہ وہ اپنے ماڈرن طریقے سے رہیں گے، والدین بڑھاپے میں کیا کریں گے، کس طرف جائیں گے؟ لازم بات ہے پھر وہ در در کی جب ٹھوکریں کھائیں گے تو یہی کہیں گے بھئی کہیں سے ان کے لیے کوئی تعویذ بنوا کر لائیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کیا جن بھوت وغیرہ جو ہیں وہ سوار ہو گئے ہیں، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے نافرمان ہیں، ان کو ہماری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کی بنیاد کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے بنیاد کیسی رکھی تھی، دینی تعلیم سے دور رکھا، دنیاوی تعلیم دلوائی، جس کے اندر نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب وغیرہ، نہ کوئی تمیز وغیرہ، کچھ بھی نہیں، جس کے اندر بد تہذیبی، بدتمیزی، یہی چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ، یا پھر پیسے کمانے کا طریقہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا طریقہ آ جائے گا دنیاوی تعلیم کے ذریعے، اور دینی تعلیم کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لوگوں کو، مخلوق کو خالق سے ملانے کا طریقہ آ جاتا ہے، کہ سب کے سب کام اسی سے حل کروانے ہیں، اسی سے بنوانے ہیں اپنے تمام کے تمام کام۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہوگا دینی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کس طریقے سے حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کس طریقے سے حاصل ہوگی، تو جو دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا اس کو کس طریقے سے فرائض و واجبات یا سنن نوافل وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ حقیقت میں آپ بیٹھ کر جو ہے وہ ہمیں بھی بتائیں دین کے بارے میں، کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں پتہ ہے، کہ لوگ دنیاوی تعلیم سے دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ماڈرن بنانے کے چکروں میں حقیقت میں کنجر اور میراثیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو ڈانس اور گانے وغیرہ ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ بھئی میرے بچے کو اتنے گانے یاد ہیں، لیکن جب پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ کے بچے کو پہلا کلمہ آتا ہے؟ بچے کو چھوڑو، وہ بڑا جو ہے وہ نہیں سنا پائے گا کہ پہلا کلمہ ہے کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا تقاضا فرما رہے ہیں۔ بس دنیا کے اندر بگاڑ صرف یہی نعرے بازی باقی رہ گئی تھی کہ علماء نے بگاڑ پیدا کر دیا، علماء نے پاکستان کو تباہ کر دیا آپسی مخالفتوں کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا سے کیا، لیکن اپنی طرف وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ذمے جو کام تھا، کہ آج پاکستان کے اندر کتنے مدارس ہیں، کسی بڑے کا کوئی بچہ پڑھنے آ رہا ہے مدارس کے اندر، ہر مسجد کے اندر یہ کہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد حفظ و ناظرہ کی کلاسیں چل رہی ہیں، کوئی لین لاٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
کوئی بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ انہیں دنیاوی تعلیم سے غرض ہے، دینی تعلیم سے انہیں کیا غرض؟ وہ تو جس طریقے سے مثال دی تھی کسی نے فیس بک پر کہ اگر محلے کے اندر شادی ہو تو بڑے لینڈ لارڈ کوٹھیوں والے، گاڑیوں والے، ان کو دعوتیں ہوتی ہیں، وہ جاتے ہیں شادیاں اٹینڈ کرنے، دعوتوں میں، پروگراموں میں، کوئی بھی جلسے جلوس وغیرہ ہوں ان کے اندر۔ لیکن اگر محلے کے اندر فوتگی ہو جائے تو غریب طبقہ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے کہ بھائی قبر بنانی ہے، کتنی بڑی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، غسل دینا ہے، کفنانا ہے، اور میت کو لے کر جانا ہے قبرستان۔ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ غریب لوگ بتاتے ہیں۔ امیر لوگ تو صرف یہ کہ بس کاٹن کی استری خراب نہ ہو، گاڑی کو مٹی وغیرہ نہ لگے، اور کوئی بھی غریب یا بھکاری یا میرے سے کم درجے کا، میرے سے کم حیثیت کا وہ میرے نزدیک نہ آئے، اور اپنے سے زیادہ حیثیت والے کے سامنے وہ جھک جھک کر اس کے پاؤں پر جو ہے وہ اپنی پوچھ رگڑے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دینی تعلیم کے حصول کے بعد اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے حرام کو حرام جانتا ہے اور سمجھتا ہے، جائز ناجائز طریقوں کے بارے میں اسے پتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بلندی کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ صرف اس دینی تعلیم کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے، دینی تعلیم کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ راوند کے بزرگ، پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے، اور وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کس سے ہم راز ہوتے ہیں یا کس سے راز و نیاز کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پوری دنیا کے لیے ہدایت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ آج جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ دنیاوی تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن دینی تعلیم کی کمی ہے۔ جب انہیں کہا جائے کہ دینی تعلیم سیکھ لو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، لیکن ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان لوگوں کے اوپر، کہ ان کی حقارت دینی تعلیم کی صرف یہ رہ گئی تھی کہ ان کے دلوں میں ایک باقی ہو۔ دنیاوی تعلیم کی محبت اتنی زیادہ بکت کیوں ہے کہ اس کے ذریعے ایک پیسہ کمانے کا طریقہ، بڑی بڑی گاڑیاں بنانے کا طریقہ اور ہنر انسان کو آ جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں آئے گا انسان کو۔ آج کسی کا باپ مر جائے تو کسی کو نہ اسے غسل دینے کا پتہ ہوگا، نہ اس کو کفن آنے کا پتہ ہوگا، نہ اس کو قبر کے بارے میں۔ جب اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ وارث ہیں، بیٹے ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ آگے بڑھیں، جنازہ پڑھائیں، وہ تو کہے گا مجھے خود پڑھنا نہیں آتا تو میں پڑھاؤں گا کس طریقے سے؟ کیوں؟ کہ کبھی میرے والدین نے سکھایا نہیں، مجھے دینی تعلیم کے حصول کے لیے نہ کبھی مدارس میں بھیجا ہے، نہ کبھی دینی تعلیم کے حصول کے لیے مجھے کہا، اور نہ ہی کبھی میری ایسے راستے کی طرف رہنمائی کی کہ جس سے میں دینی علوم سیکھ سکوں۔ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھو، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان دو کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کا فائدہ اور نفع نقصان کن چیزوں کے اندر ہے۔ دنیا کمانے کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ دنیا سے سکندر بھی اس دنیا میں جب آیا تھا وہ خالی ہاتھ تھا، جب اس دنیا سے گیا تو تب بھی خالی ہاتھ تھا۔ دنیا کمائی بنائی سب کچھ یہیں چھوڑ کر جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، جب اس کی انتقال ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہی بیوی بچے اس کی گھڑیاں بھی اتار لیتے ہیں، اس کے اچھے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، اس کی ہر چیز نکال لیتے ہیں اس سے۔ اب یہ کہ بے یارو مددگار پڑا ہوا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ کوئی اسے کفن پہنائے، کوئی اس کے اوپر چادر ڈالے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان کی وقت ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ بھی لے کر ساتھ نہیں جاتا، صرف نیک اعمال، برے اعمال، یہ چیزیں انسان کے ساتھ قبر کے اندر جاتی ہیں۔ عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، بیوی بچے، خاندان والے، پرائے لوگ، یہ تمام کے تمام زیادہ سے زیادہ جنازے تک، قبر تک، وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر 2-4 دن کے بعد بھول جاتے ہیں کون مرا تھا، کس کا انتقال ہوا،
اس کے ساتھ کس کا تعلق تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا کسی کو بھی۔ یہ انسان کی وقت اور انسان کی حیثیت ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کی طرف آئیں کہ اپنے بیوی بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، ان کو پردے کے بارے میں بتلائیں، شریعت کے بارے میں بتلائیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر دین باقی رہے۔ جب آپ کے اندر ہی دین نہیں ہوگا تو آنے والی نسلوں کے اندر کس طریقے سے دین ہوگا؟ جب آپ کے اندر دین ہوگا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہے گا اور دینی سلسلہ ایک چلتا رہے گا۔ وگرنہ بے دینی بڑھی تو یہ کہ آہستہ آہستہ دنیا کا نظام بھی ختم ہونے لگ جائے گا، تہس نہس ہونا شروع ہو جائے گا سب کچھ۔ تو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے کہ مدینہ کے راستے میں یہ لوگ رہتے تھے کہ مکہ وغیرہ سے یا مدینہ وغیرہ سے جو بھی قافلے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرماتے کہ جس طریقے سے مشہور تھا کفار کے اندر کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، غیب کی خبریں بتلائی جاتی ہیں، آخرت کی خبریں بتلائی جاتی ہیں، تو یہ کہ وہ شخص اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے، قرآن پاک کے بارے میں معلومات کرتے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کفر میں اور بچے بھی تھے، تو یہ کہ قافلے والوں سے پوچھ کر جو ہے وہ بہت سارا قرآن پاک کا حصہ انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ آج مسلمانوں کے بچے ہیں جن کے ماؤں کی گود میں جن کو کلمہ مل گیا، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف مشقت یہ چیزیں نہیں اٹھانی پڑی، نہ جھیلنی پڑی، نہ برداشت کرنی پڑی۔ ماؤں کی گود میں کلمہ مل گیا اور پیدائشی مسلمان، کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے دین و اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کیں، مشقتیں اٹھائیں، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ دین کی بقا کس چیز میں ہے، اور یہ کہ دین کو کس طریقے سے باقی رکھا جائے گا، اور دین کی آبیاری ان لوگوں نے اپنے خون دے کر کی، اور یہ کہ اپنی خون کی ذریعے سے جو ہے وہ دین و اسلام کے پودے کو نشو و نما پہنچائی اور اس کو آگے بڑھایا، ایک تناور درخت بنایا۔ جو ہم اور آپ لوگ آج مسلمان ہیں، یہ در حقیقت انہی لوگوں کی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم اور آپ لوگ آج مسلمان ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں، مراکز ہیں اور دین کے مختلف شعبے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں پتہ ہے۔ اگر آج ہم لوگ بھی قربانی دیں گے دین و اسلام کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں دین کو باقی رکھیں ہیں۔ اگر یہ کہ ہم دین سے دور رہے، ہماری زندگیوں کے اندر ہی دین نہ ہوا تو ہماری نسلوں کے اندر دین کہاں سے آئے گا، دین کہاں سے باقی رہے گا؟ دین کے احکامات کس انسان کو پتہ ہوں گے؟ جب ہمیں ہی پتہ نہیں ہوں گے تو ہماری نسلوں کو کس طریقے سے پتہ ہوگا؟ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سیکھنے کے لیے حالت کفر میں، اور یہ کہ چھوٹے بچے تھے، کوشش کی، قافلے والوں کو روکا، ان سے ملے، پوچھا، دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیتیں جو ان قافلے والوں کے پاس ہوتیں، جو ان کو یاد ہوتیں، وہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیکھتے اور ان سے وہ آیتیں لیتے، یاد کرتے، ایک قسم کا حفظ کرتے تھے کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے لوگوں کے حال احوال معلوم کرتے، دریافت کرتے۔ یہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور جو صاحب نبوت ہیں ان کی کیا خبر ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ان کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی دریافت فرمایا کرتے تھے کہ صاحب نبوت کے بارے میں یعنی حال احوال کیا ہیں لوگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ وہ مجھے بتاتے اور میں ان کو یاد کر لیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے میرے مسلمان ہونے سے پہلے مجھے بہت سا قرآن شریف جو ہے وہ یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر لوگ
تو ہر قسم کے لوگ، ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی، یعنی لوگ مختلف قبیلوں سے نکل کر، مختلف علاقوں سے نکل کر جماعتوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے وقت حاضر ہوئے، اور یہ کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ بھی چند لوگوں کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف سے قاصد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کچھ احکامات، یعنی نماز کا طریقہ، قرآن شریف، تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ دین و اسلام کے بارے میں ان کو بتلائیں، سکھلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ تم میں سے جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو وہ امامت کرائے آپ لوگوں میں، یعنی جسے قرآن پاک زیادہ یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ اور قافلے والوں سے قرآن پاک کی آیتیں سن کر، پوچھ کر میں یاد کر لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کہ سب سے زیادہ قرآن پاک مجھے ہی یاد تھا۔ تو اب قوم والوں نے، قبیلے والوں نے حافظ قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا زیادہ وہ مل جائے تو ہم اسے اپنا امام بنائیں۔ لیکن تلاش کرنے کے باوجود جب کوئی نہ ملا تو پھر انہوں نے، میرے قبیلے والوں نے مجھے ہی سب سے زیادہ قرآن پاک یاد کرنے والا اور یہ کہ سب سے زیادہ حفظ کیا ہوا مجھے ہی پایا، تو انہوں نے مجھے ہی اپنا امام بنا لیا۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک کی بدولت اس ایک چھوٹے بچے کو، کہ جس نے حالت کفر کے اندر قرآن پاک کو یاد کیا، اب جب یہ کہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اب وہی چھوٹا بچہ بڑے لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، کہ جس کو دین کے احکامات بھی پتہ ہیں، قرآن شریف بھی یاد ہے۔ تو اب بڑوں نے جب قربانیاں دیں، ان کے اندر دین آیا، تو آگے ان کی نسلوں کے اندر بھی دین آیا۔ تو اسی وجہ سے کہ جب بڑوں کی زندگیوں میں دین ہوگا تو چھوٹوں میں بھی دین ہوگا، جب یہ کہ بڑوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو چھوٹوں کی زندگیوں میں کس طریقے سے اور کہاں سے دین آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی دینی تعلیم اپنے بیوی بچوں کو دلوانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کہ پوری امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، یاد کرنے کی، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔